یہ بھی کر سکتا یہ بھی کر سکتا ہے، تو کامل مخلوق انسان ہے جس میں دونوں صلاحیتوں کی قدرت موجود ہے۔ کیپیسٹی کے اعتبار سے وہ ناقص یہ ناقص، اور یہ بیچ میں انسان کامل ہے، ہر قسم کی قدرت رکھتا ہے، ہر قسم کی طاقت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، یعنی سب مخلوق میں سب سے اعلیٰ دینے کی ہے کہ یہ جو انسان برائی بھی کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے، دونوں کے جذبات موجود ہیں، دونوں کی طاقت اس کے اندر موجود ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ برائی نہ کرے، نیکی کرے۔ اس کا حکم اللہ نے اس کو دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے برائی کرنے کی بھی طاقت دی اور نیکی کرنے سے منع کر دیا اور نیکی کرنے کا حکم دیا، تو اب انسان کو اپنے اوپر محنت کرنا پڑتا ہے۔ کسی جانور کو محنت کرنا نہیں پڑتا اپنے آپ کو بنانے پر۔ آپ نے کہیں بھی جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، چوپایوں کے لیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کورس نہیں دیکھا ہے، کہیں بھی نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے کہ ان کو کرنا ہی نہیں ہے، کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو کرنے کی، وہ پہلے ہی سے ڈیولپڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی سے جس کام کے لیے بنایا اس میں پرفیکٹ ہیں، ان کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی چیز میں جانے کی ان کو ضرورت نہیں۔ اللہ نے ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کے لیے پرفیکٹ ہیں، فٹ ہیں، وہ خود ہی کرتے ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی سکھانے والا سکھا دے۔ اسی طرح فرشتوں کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ان کو ٹریننگ لینے کی ضرورت نہیں، وہ پرفیکٹ ہیں، فٹ ہیں، جو ان کو اللہ نے جس لیے بنایا ہے وہی کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو حضرت انسان ہے نا، وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، ان کو یہ طاقت حاصل ہے۔ تو ان کو ضرورت ہے سیکھنے کی، تہذیب سیکھنے کی ضرورت ہے، اخلاق سیکھنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اچھے برے کو تمیز کرنے کی ضرورت ہے، پھر برے سے بچنے کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، اور نیکی میں لگنے کی مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا محتاج انسان ہے، جانور بھی نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پر بالکل فٹ ہیں اور اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور جو بے جان چیز ہیں جن کو جمادات کہتے ہیں، سورج، چاند، زمین، آسمان، دریا، پہاڑ، یہ کیا ہیں؟ سورج، چاند، یہ کیا یہ جامد ہیں، یعنی اللہ نے ان کو ایک ہی کام پر لگا دیا ہے، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اتنی بھی حرکت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے جتنا جانور کو ہے، اتنا بھی نہیں ہے ان کو، وہ سب اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج اپنے مستقر پہ چل رہا ہے، اپنے رستے پہ چل رہا ہے، ہٹ نہیں سکتا، یہ عزیز العلیم کا بنایا ہوا راستہ ہے، اس راستے سے ہٹ ہی نہیں سکتا، وہ کبھی نہیں، قیامت تک نہیں ہٹ سکتا، وہ اسی پر چلتا رہے گا۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اور چاند کے ہم نے منزلیں بنا دی ہیں، وہ اپنی منزل میں گشت کر رہا ہے، اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتا، دریا اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتا، ہوا بڑی طاقت ہے لیکن اللہ کے حکم کے خلاف کر ہی نہیں سکتی، سمندر بہت بڑی قوت ہے، پوری انسانی آبادی کو ڈبا دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ سب لوگ آپ قادر ہیں، انسان قادر ہے اور ہر مخلوق مجبور ہے، وہ اللہ کے جبر کے تحت ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہے، اللہ کے نظام کو توڑ بھی نہیں سکتے، اللہ کے نظام کے خلاف کر بھی نہیں سکتے، وہ ان کو کچھ طاقت نہیں۔ لیکن انسانوں کو اس کی طاقت دی گئی کہ وہ خدا سے بغاوت بھی کر سکتے ہیں، اس کی طاقت دی گئی کہ وہ خود خدا بن کے بیٹھ جا سکتے ہیں، خود بھی خدا بن کے بیٹھ جا سکتے ہیں۔ تو لطیفہ سنو، ایک آدمی کو نبوت کا دعویٰ ہو گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں،
اس کو پکڑ کر کے لے جا کے، مسلم حکومت تھی، اسے پاگلوں کے دواخانے میں شریک کر دیا گیا. صاحب یہاں اس کا ہونا چاہیے، علاج ہونا چاہیے، یہ کیسے اپنے کو نبی کہہ رہا ہے. اس کو لے جا کے وہاں پر شریک کر دیا. کوئی آدمی دواخانے میں سروے کرنے کے لیے گیا تو سب سے پوچھ رہا تھا تم کاہے کے لیے آئے ہو بھائی یہاں، تمہاری کیا بیماری ہے، اس کی کیا بیماری ہے. اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لوگوں نے پکڑ کے پولیس نے مجھے اندر ڈال دیا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. تو ایک اور پاگل جو ہے وہ اوپر دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا اونچی، اس نے وہاں سے کہا کہ یہ کیسے اللہ کا نبی ہے، میں نے بنایا ہی نہیں تو یہ کیسے بن گیا ہے اللہ کا نبی. جی تو یہ پاگلوں کی دنیا ہے. یعنی قدرت بتا رہا ہوں میں آپ کو، کوئی نبی کہہ لے اپنے کو، کوئی خدا بھی کہہ لے، اور دنیا میں حقوں کی کمی نہیں ہے کہ خدا بن جائے تو ماننے والے بھی کھڑے ہو جائیں گے، پوجنا شروع کریں گے، عبادت کرنا شروع کریں گے. اور کتنے سائی بابا ہیں جو انسان ہی ہیں نا، اچھے خاصے تھے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کھیلے کودے بڑے ہوئے، ایک دن انہوں نے کہا کہ ہم بھگوان ہیں. تو کتنے لاکھوں کروڑوں ہیں ان کو بھگوان ماننے والے، جبکہ جانتے ہیں کہ ایک انسان ہے ہماری طرح، پھر بھی ہیں. تو دنیا میں تو بس اللہ نے اختیار دے دیا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس کا جی چاہے مومن بنے، جس کا جی چاہے کافر بنے، مگر یہ سن لے کہ اگر کافر بنیں گے تو اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. یہ انجام ہے. اس انجام کو جان کے بھی کافر بننا ہے تو بنو. اللہ تو نہیں چاہ رہا ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں، لیکن بنا کے رکھا ہے کہ جو جانا چاہتا ہے جائے بھائی اس کے اندر، اور جو جنت میں جاتا ہے کہ پورے انسان اس میں جائے. راستہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن اختیار دیا گیا انسان کو، کسی جانور کو نہیں دیا گیا، کسی فرشتے کو نہیں دیا گیا، آپ کو دیا گیا ہے. یہ میں نے آپ کو تمہیدی طور پر اس لیے بتایا کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو. اس کی رہنمائی کیوں ہوتی ہے؟ اس کے لیے نبی کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اس کے لیے کتابیں کیوں نازل کی جاتی ہیں؟ کسی جانور کے لیے کتاب نہیں نازل کی گئی، پیغمبر مبعوث نہیں ہوا کہ صاحب فلاں ہاتھی کو اللہ نے نبی بنایا ہے ہاتھیوں کا. وہاں ڈائریکٹ حکم ہے، حکم بھی فطرت کو ہے، نیچر کو حکم ہے. اب ضرورت نہیں ہے کہ ایک ایک کو بولتے رہیں، اللہ تعالیٰ نیچر ہی کو حکم دے دیا. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنْ ہے کہ تم اونچے اونچے مقامات پر، درختوں پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر اپنے گھر بناؤ، اور ایسے طریقے سے بناؤ. پھر اس کے بعد تم وہاں سے نکل کر کے جنگلوں میں جاؤ، کھیتوں میں جاؤ. کُلِی مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ، کسی بھی چیز کا جوس چوستے رہو اور اسے پیٹ بھر کے پی کے آؤ، اور پھر لا کر کے یہاں اپنے گھر میں جمع کرتے رہو، اکٹھی کرتے رہو. تو یہ اللہ فرمانے میں نے وحی کر دی. پہلی مکھی وہ کی تھی، آج تک لاکھوں سال سے وہ مکھی وہی کر رہی ہے، اور قیامت تک وہی کرتی رہے گی. چاہے کسی زمانے میں پیدا ہو، چاہے کسی علاقے میں پیدا ہو، ساری دنیا کی شہد کی مکھیاں ایک ہی کام کر رہی ہیں، ایک ہی طریقے سے کر رہی ہیں. اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ملے گا آپ کو. یہ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اللہ کے ایک حکم کے پابند ہیں، اختیار کچھ بھی نہیں. مگر ہم کو، آپ کو اختیار ہے. آپ کو لوگ دیکھیں گے کوئی انسان شرک کر رہے ہیں، کوئی انسان کفر کر رہے ہیں، کوئی انسان مومن ہے مگر گناہ گار ہے، کوئی انسان اللہ سے ڈر رہا ہے اور کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی انسان کبھی شرک کے قریب بھی نہیں جاتا، کوئی انسان کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کوئی انسان سب کو ستاتے رہتے ہیں، کوئی انسان ظلم نہیں کرتا، کوئی انسان ہمیشہ ظلم کرتا رہتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کوئی میاں بیوی ہیں بہت اللہ سے ڈر کے میل ملاپ سے رہتے ہیں، اور کوئی میاں بیوی ہیں روز جھگڑے کرتے رہتے ہیں. دنیا میں فرق ہی فرق انسانوں میں آپ دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو مجبور نہیں رکھا گیا، اختیار دیا گیا. اب اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، مس یوز کرتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ کرتا ہے اپنا ہی اختیار.
اللہ نے جو قدرت دی وہ قدرت کو استعمال کر کے اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو میرے عزیزو، ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی تربیت کے مسئلے کو اچھے سے لے، سنجیدگی سے لے، اس لیے کہ تربیت خود کرنا ہوگی، خود نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی تربیت، کیونکہ اللہ نے آپ کو اختیار کے ساتھ پیدا کر کے آپ کی ذمہ داری میں دے دیا ہے کہ گناہ مت کرو، نیکی کرو، حرام کام مت کرو، حلال کرو، برے آدمی مت بنو، اچھے بنو۔ تو بنا نہیں رہا اللہ زبردستی، آپ کو بننے کے لیے بول رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنی ٹریننگ نہیں کریں گے، ٹریننگ نہیں لیں گے اور کہیں کسی ٹریننگ کیمپ کا حصہ نہیں بنیں گے، جو بھی طریقہ ہو اس کا، اور ہم اس کا علم نہیں حاصل کریں گے تو ہم کیسے اللہ کے حکم کو پورا کریں گے؟ تو اس واسطے یہ جو آپ کو سنایا جا رہا ہے نا احادیث شریفہ کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، کہ یہ نہیں کرو، یہ چھوڑ دو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تو یہ وہی ٹریننگ ہے جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں کی کرائی ہے۔ جو لوگ اس ٹریننگ میں شریک ہو گئے وہ لوگ مومن ہیں، جن لوگوں نے اس ٹریننگ کے حق کا انکار کر دیا وہ کافر ہیں۔ تو ہم لوگ ایڈمیشن لے چکے ہیں نبی کی ٹریننگ میں، ان کے ٹریننگ کیمپ میں ہم لوگ ایڈمیشن لے چکے ہیں، کلمہ پڑھ کے داخل ہو گئے ہیں، مگر ٹریننگ کر نہیں لے رہے ہیں، بس ایڈمیشن لیے ہیں اور سلیبس لے جا کے گھر میں پھینک دیے ہیں اور بائک لے کر کے پورے شہر کی گشت کر رہے ہیں۔ کالج میں فلاں کالج میں بہت زبردست کما کے بہت قیمتی کالج میں داخلہ ہونے سے کسی کو ڈگری مل جائے گی، اور اگر ڈگری بھی خرید لو تو کوئی قابل بنے گا؟ جب تک کہ نہیں پڑھے گا، جب تک علم نہیں آئے گا اس کو۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کے کالج میں داخلہ اب پڑھائے گا، وہ قرآن ہم کو پڑھائے گا، قرآن ہمارا معلم ہے، لیکن نہ قرآن سے رشتہ رکھتے ہیں نہ نبی سے۔ لہذا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس بدو غبی بدقسمت طالب علم کی طرح جس کے باپ نے خوب کما کے تکلیفیں اٹھا کر بہت بڑے اسٹینڈرڈ کالج میں اس کو ایڈمیشن کرا دیا ہے، لیکن وہ خواہشات نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جاتا نہیں، پڑھتا نہیں، تو 10 برس گزر جائیں، 100 برس گزر جائیں، گنوار کا گنوار، جاہل کا جاہل ہی رہ جائے۔ اسی طریقے سے جو مسلمان کلمہ پڑھ کر نبی کے کالج میں داخل ہو کر، نبی کے مدرسے میں داخل ہو کر نبی سے تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے، نبی سے ٹریننگ نہیں لینا چاہتے، کیونکہ تعلیم جو ہوتی ہے اس میں تھیوری الگ ہے اور پریکٹیکل الگ ہے۔ ہر کالج کے اندر آپ کو پریکٹیکل لیب میں بھی جانا پڑتا ہے اور بک سامنے رکھ کر کے تھیوری بھی پڑھنی پڑتی ہے۔ اسلام میں بھی دو چیزیں ہیں، نبی امت کو علم بھی دیتے ہیں اللہ کی باتوں کا، اور نبی امت کو اس پر عمل کرنے کی پریکٹس بھی کراتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں چلتا ہے، اب نبی نہیں ہے ہمارے سامنے موجود، لیکن جن لوگوں نے نبی سے ڈائریکٹ علم بھی لیا اور پریکٹیکل لائف بھی لی، ان لوگوں نے پھر بعد والوں کو علم بھی دیا اور لائف بھی دی، پھر ان لوگوں نے بعد والوں کو علم بھی دیا اور لائف بھی دی۔ یہ فطری طریقہ ہے، یہی انسانیت کا نیچر ہے کہ پچھلے لوگ اگلے لوگوں سے سیکھتے رہیں گے اور ان سے حاصل کرتے رہیں گے علم۔ آج بھی دنیا میں یہ سلسلہ جاری ہے، علم دینے والے بھی موجود ہیں، عملی زندگی دکھانے والے بھی موجود ہیں، جو خود نبی کے طریقے پہ چل کے بتاتے ہیں کہ ایسے چلا جاتا ہے نبی کے طریقے پہ، اور جو نبی کی تعلیمات ہیں کتاب و سنت اس کو بھی محفوظ رکھ کر پہنچانے۔ تو یہ تو اللہ اسباب قیامت تک رکھے گا، جب تک انسان ہے یہ اسباب ہیں، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ نبی نہیں ہے اب ہم کیا کریں، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نہیں ہے لیکن نبی کا نظام چل رہا ہے، نبی کا کالج بند نہیں ہے، برابر چل رہا ہے۔
آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ کسی نے قائم کیا اور 5-10 برس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. پہلے وہ بھی پڑھاتے تھے، وہ بھی سکھاتے تھے، لیکن وہ نہیں ہے تو کیا انسٹیٹیوٹ بھی بند ہو گیا. وہ چل رہا ہے، دوسرے لوگ پڑھا رہے ہیں ان کی جگہ پر، اور وہی کام ہو رہا ہے جس کے لیے یہ کالج قائم ہوا تھا، وہی چل رہا ہے. اگر ایگریکلچر کا ہے تو ایگریکلچر کا ہی ہو رہا ہے، اگر جو ہے کمپیوٹر سائنس کا ہے تو وہی کام ہو رہا ہے، کام تو وہی ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے نبی چلے گئے، لیکن جو کام چھوڑ کے گئے وہ قیامت تک رہے گا، وہ چل رہا ہے. اور جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، عملی زندگی سیکھ رہے ہیں آج بھی. اور دنیا میں ہزاروں لاکھوں مثالیں موجود ہیں بندوں کی، ہر فیلڈ میں موجود ہیں اور ہر عمر کے لوگوں میں موجود ہیں جو اللہ کا دین سیکھ کر اس پہ جمے ہوئے ہیں. علم بھی ان کا صحیح ہے، عمل بھی ان کا صحیح ہے، اخلاق بھی ان کے درست ہیں. تو اب ہمارے نبی کے جو مدرسہ ہے، اسکول ہے، اس اسکول کے سبجیکٹس کیا ہیں؟ اس کے 3 سبجیکٹ: علم، عمل اور اخلاق. یہ 3 مضمون اس میں ہوتے ہیں. اسلام یہی 3 مضمونوں کو دیتا ہے. نبی کی وراثت یہی ہے، علم، عمل اور اخلاق. آپ کا علم علم نبوی ہونا چاہیے، آپ کا عمل عمل نبوی ہونا چاہیے، اور آپ کے اخلاق اخلاق نبوی ہونے چاہیے. یہ ہے اس ٹریننگ کیمپ میں ٹریننگ پانے کا مطلب، کہ یہ 3 چیزیں ہماری سنت کے سانچے میں ڈھل جائیں. ہمارے اخلاق بھی مسنون ہو، ہمارے اعمال بھی مسنون ہو، اور ہمارے علم بھی مسنون ہو. یہ نہیں کہ ادھر ادھر کے یوٹیوبر سے علم حاصل کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ جو ہے سوشل میڈیا سے علم حاصل کر رہے ہو. وہ نبوی علم تھوڑا ہی ہے، اس میں اچھی باتیں بھی ہوں گی، غلط بھی ہوں گی. اس جنگل میں سے آپ اچھا الگ کیسے کریں گے اور خراب الگ کیسے کریں گے؟ وہ تو ممکن نہیں ہے، امپاسبل ہے. اسی لیے مسلمان بھٹک رہے ہیں، دین کے نام پہ بھٹک رہے ہیں، قرآن حدیث کے نام پہ بھٹک رہے ہیں. کوئی حد نہیں ہے ان کی گمراہیوں کی. اتنے گمراہ ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں ہی سب سے صحیح راستے پر ہوں. یہ سمجھ رہے ہیں. یہ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ تمیز ہی نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، فرق ہی نہیں کر سکتے. وہ بس ان کو ایک آدمی کا سمجھانا اچھا لگتا ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ صحیح آدمی ہے، صرف اس کا سمجھانا اچھا لگتا ہے. یہ نہیں معلوم کہ اس کے پاس جو میٹیریل ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ ان کو کیا پتا، کسی کو نہیں پتا. اس لیے یہ راستہ صحیح نہیں. وہی راستہ صحیح ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، کہ وہ پچھلے لوگ اگلے لوگوں سے، باقاعدہ زندہ لوگوں سے علم حاصل کریں، جس میں وہ اپنی کنفیوژن کو دور کر سکیں، سمجھ سکیں، اور سمجھ کر کے آگے بڑھ سکیں. یہ ایک بنیادی سبق ہے، سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ بہت کام کی بات ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی جو مخلوقات ہیں وہ 3 طرح کی ہے. ایک وہ ہیں جن کو حیوان کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی حکم کے پابند ہیں، اختیار سے محروم ہیں، من کے پابند کر دیے گئے. جو جی میں آیا کر لو، جتنا کھانا ہے کھا لو، جو کھانا ہے کھا لو، مرنا ہے مر جاؤ، جو چاہے کرو. بس ان کو ان کے اختیار میں دے دیا گیا ہے. اور فرشتے وہ ایک پاکیزہ زندگی گزارنے والے نیک ہیں، اور وہ گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، لہذا کمال نہیں ہے. اور جمادات اور نباتات اور حیوانات بھی باکمال نہیں ہیں، باکمال انسان ہے. اور انسان ہی کو اللہ نے پیدا کیا بندگی کے واسطے. انسان کے علاوہ کسی کو اللہ نے بندگی کے واسطے پیدا کیا. وہ جو بندگی کر رہے ہیں وہ اضطراری بندگی ہے. اللہ نے ان کو ایسا بنا ہی دیا ہے کہ وہ نافرمانی نہ کرے. آپ جب بندگی کریں گے یہ اختیاری ہوگی، کیونکہ نہ کرنا چاہیں تو بھی آپ کو اختیار ہے، پھر بھی کریں گے. اسی لیے آپ اجر و ثواب کے حقدار ہیں، اسی لیے آپ عذاب اور سزا کے حقدار ہیں، کہ آپ جو کرتے ہیں اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اپنے علم سے کرتے ہیں، اپنے ارادے سے کرتے ہیں. اس لیے ذمہ داری ہمارے ہی سر پہ آ جاتی ہے، اور ہم ہی کو سزا ملے گی یا جزا ملے گی. تو ہم لوگوں کو اپنی تربیت کی فکر بہت ضروری ہے. کاہے کی تربیت؟ دنیا کمانا آ جائے اور جینا آ جائے تو بھائی وہ تو آتا ہی ہے، اور اس کو بھی سیکھنا چاہیے تاکہ مہذب زندگی گزاریں،
تاکہ اچھی کمائی کر سکیں، وہ بھی منع نہیں ہے، وہ بھی اپنی تہذیب میں داخل ہے، لیکن اصل ٹریننگ اور تربیت جو ہماری ہونی ہے وہ ہمیں اللہ کے پیدا کرنے کے مقصد کو پورا کرنے کی تربیت ہو، اور وہ مقصد ہے کہ بندے بندے بن جائیں، اور بندے بن کر جئیں، باغی بن کر نہ جئیں، یہ مقصد ہے۔ اب اس مقصد کے لیے انبیاء بھیجے گئے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کتابیں اتاری گئی۔ ہم لوگوں کے لیے جو نبی بھیجا گیا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں میں سب سے اعلیٰ، اشرف، افضل، امام الانبیاء، اور جو کتاب ہم کو دی گئی وہ قرآن کریم ہے۔ یہ کتابوں میں سب سے اعلیٰ، اشرف، ام الکتب، اس کو اللہ نے ہمیں دیا۔ ہم قسمت والے ہیں، ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنا سب سے بڑا اور محبوب نبی دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں سب سے بڑی اور محبوب کتاب عطا فرمائی، اس لیے ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ لیکن صرف ناز کرنا کہ ہم میاں بھائی ہیں، سیکھنا، اس پہ جمنا، اللہ کو دکھانا کہ آپ نے اتنی بڑی دولت دی تو ہم نے ناقدری نہیں کی، اس دولت کے قدرداں ہیں، ہم اس کو اپنے لیے پسند کیے ہیں، اختیار کیے ہیں، یہ اللہ کو دکھانا۔ اس کے لیے اپنی تربیت کرنا، ظاہر کی بھی، باطن کی بھی۔ باطن دل کو کہتے ہیں اور ظاہر پوری باڈی کو کہتے ہیں۔ یہ باڈی بھی اور اندر والا انسان، اندر والے انسان کو دل کہتے ہیں، یہ دونوں 100% قرآن حدیث کے مطابق ہو جائیں، اپنا علم جڑ جائے، بس یہ ہے محنت، مجاہدہ، دین داری کی کوشش۔ کوئی نماز سیکھ لیا، نمازیں پڑھ کے اسی پہ مطمئن بیٹھا ہوا ہے، کوئی خیر خیرات کر لیتا ہے، اسی کو دین سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی پسند کا 1-2 عمل لے لیں اور انہی عملوں کے اوپر بس پوری زندگی گزار کے سمجھیں کہ میں بہت باشعور ہوں، بہت دیندار ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اتنی محنت اپنے آپ پر کرنا کہ ہمارا علم نبوی علم بن جائے اور ہمارا عمل نبوی عمل بن، پانی پڑتی ہے اس کے پیچھے، تو اس کے اوپر لگانا، محنت کرنا، سیکھنا، کبھی ختم نہ کرے بندہ، ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ علماء ربانیین کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان سے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ جب وقت مل جائے اپنی دنیا کے مشاغل میں سے، اور نہ ملے تو ٹائم ٹیبل بنا کے نکالیں، کیونکہ اصل مقصد وہ نہیں ہے، اصل مقصد آخرت بنانا ہے۔ اس لیے ٹائم نکال کر ان اللہ کے بندوں سے جو نبوی علم، نبوی عمل، نبوی اخلاق لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جانا اور ان سے حاصل کرنا۔ کل قیامت میں یہ نہیں بول سکیں گے کہ اللہ پاک میرے کو کوئی بھی نہیں ملے تھے، اللہ فرمائیں گے ہر جگہ رکھا تھا، تم نے ڈھونڈا نہیں، تم نے دیکھا نہیں، تم نے تلاش نہیں کی، تو میں کیا ذمہ داری لوں اس کی؟ اس لیے یہ ہے محنت۔ اب سبق آپ کو باطن کی ظلمت پیدا کرنے والی چیزیں جن سے بچنا، ظلمت سے بچنے کا سبب ہے۔ ظلمت یعنی اندھیرا، قلب کے اور دل کو اندھیرے سے بچانے کے واسطے جو کام نہیں کرنی چاہیے، تو 2 بتائے گئے آپ کو۔ ایک، پیٹ کے مطالبات کو اندھا دھن پورا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علم کی روشنی میں کرنا چاہیے، حلال سے کرنا چاہیے اور مناسب مقدار میں کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے پیٹ کے مطالبات کو بھی پورا، لیکن حلال سے کرنا اور مناسب مقدار میں کرنا، اندھا دھن نہیں کرنا۔ یہ ہے ایک ظلمت سے بچنے کا طریقہ۔ کیوں کہ شہوت بطن سراسر اندھیرا ہے، بچنے کا یہ طریقہ ہے۔ نمبر 2، شہوت الفرج، یعنی شرم گاہ کے تقاضے، اس میں اللہ نے رکھے ہیں تقاضے، وہ تقاضا کرے گا، لیکن اس تقاضے کو پورا کرنے میں 2 باتیں ملحوظ رکھنا۔ وہی 2 باتیں، ایک یہ کہ حرام طریقے سے پورا نہیں کرنا، اور دوسرے یہ کہ اندھا دھن طریقے سے نہیں کرنا۔
بس یہ دو چیزوں کی جو رعایت کر لے گا اس کا دل اندھیرا میں نہیں پیدا کرے گا، یہ چیز اندھیرا نہیں پیدا کرے گی اس کے اندر۔ آج کا سبق ہے آفات اللسان۔ زبان سے جو فضول باتیں ہوتی ہیں یہ دل میں اندھیرا پیدا کرتی جاتی ہے، ان کو آفات اللسان کہتے ہیں۔ آفات اللسان چونکہ سب سے زیادہ ہی، آنکھ کے گناہ ایک ہی ہے، کان کا ایک گناہ ہے، اور زبان کا ایک گناہ، زبان کے 20 گناہ ہیں، بڑے بڑے کبیرہ، جن کو قرآن بہت بڑا گناہ ہے۔ سزا میں سب سے زیادہ والی وہ زبان ہے، سب سے گناہ 20 گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ، بڑے بڑے خطرناک، جن کو ہم نے آسانی اور سہولت کے لیے الگ سے ایک چھوٹے سا رسالے میں جمع کر دیا ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، زبان کتنے گناہ کرتی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ علم ہوگا تو چھوڑے گا آدمی، علم نہیں ہوگا تو نہیں چھوڑے گا۔ کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کے واسطے پہلے ارادہ ہونا پڑتا ہے، اور ارادے سے پہلے علم ہونا پڑتا ہے کہ یہ مفید ہے یا مضر ہے۔ مفید ہے تو اس کو حاصل کرے گا، مضر ہے تو اس سے بچے گا۔ پہلے علم، پھر ارادہ، پھر عمل وجود میں آتا ہے۔ تو اس واسطے علم ہو جائے کہ زبان کے کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ ہم نے آفات اللسان کے نام سے ہی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، ممکن ہے باہر کون اوپر موجود ہو، اس میں 20 کے 20 کبیرہ گناہ زبان کے لکھے ہوئے ہیں، اور قرآن حدیث کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اب زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، یہ تیسری چیز ہے دل کو ظلمت سے بچانے کے واسطے، زبان کی حفاظت۔ زبان، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے بارے میں کہ اس کا جسم تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے جرائم بہت بڑے بڑے۔ عربی میں جسم کو جرم کہتے ہیں، جیم کو زیر، جرم، اور گناہ کو جرم کہتے ہیں جیم کے پیش سے۔ تو آپ نے فرمایا جرمہ صغیر جرمہ کبیر، یہ زبان کا جسم تو بہت چھوٹا ہے مگر کارنامے بہت بڑے بڑے ہیں، اچھے بھی بہت بڑے بڑے ہیں اور برے بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ دیکھو ایمان زبان ہی سے حاصل ہوتا ہے، جب اقرار کریں گے مسلمان ہو جائیں گے، کتنی بڑی چیز زبان سے ملی۔ لیکن کفر بھی زبان سے ہی ہوتا ہے، ایسی بات بول دیا جس سے ایمان ختم ہو گیا، تو وہ بھی زبان سے ہی ہوتا ہے۔ تو زبان ہے تو چھوٹی لیکن کام اس کے بڑے بڑے، بہت بڑے بڑے کام کرتی ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-4 کنکریاں اپنے منہ میں رکھتے تھے ہمیشہ، جب ان کو کسی کو کوئی بات کا جواب دینا ہوتا تب وہ کنکری نکال کر جواب دیتے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس کی زبان قابو میں نہیں ہے اس کی نجات بہت مشکل ہے، اس لیے میں زبان بولنا ہی نہ آئے، اس لیے منہ میں کچھ رکھ لیتے تھے، تو بولنا ہی نہیں آتا تھا۔ تو صدیق اکبر تو اس لیے زبان میں کچھ رکھ لیتے تھے کہ بولنا نہ آئے، اور جب بولیں تو سوچ سمجھ کے اچھی بات بولیں۔ لیکن اس زمانے کے اندر گٹکا رکھ لیتے ہیں منہ میں، ایک گندی چیز، جس کا ایک مرتبہ مجھے کور مل گیا کہیں پر، گٹکے کا کور، وہ مسجد میں یا کسی جگہ پڑا ہوا تھا نا، کہ نامناسب جگہ اٹھا لیا، اس کور کو پھٹا ہوا تھا، خالی تھا، تو اس پہ میں نے دیکھا کہ پڑے گلے ہوئے فوٹو ہیں، لنگس جو ہے ہمارے وہ سڑ گئے ہیں، اس کا فوٹو ڈالا ہوا ہے، اور یہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ حشر ہوگا اس کے استعمال کرنے سے۔ اب اس کے باوجود دنیا کر رہی ہے۔ بھائی سرکار اس پر پابندی لگا دیتی تو سب بچ جاتے، لیکن سرکار کو ٹیکس ملتا ہے، جتنی گندی چیزیں ہیں زندگیوں کو برباد کرنے والی ہیں، اس پہ سرکار بہت کماتی ہے، شراب پہ کماتی ہے، سگریٹ پہ کماتی ہے، تمباکو پہ کماتی ہے، گٹکوں پہ کماتی ہے، اس لیے سرکار پابندی نہیں لگاتی۔ سرکار اتنی عقل مند ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اس پہ لکھ دو کہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، پھر چھوڑ دو، کھائیں بھی جو چاہے کرے،
مرنے دو، گلنے دو، کینسر ہو جانے دو، کچھ بھی ہو جانے دو. کینسر بھی ہوگا تو اپنے ہاسپٹل چلیں گے نا بھائی. آمدنی ہوگی تو ہونے دو کینسر. جیسے بھارت کی سرکار یہ نہیں چاہتی ٹریفک پولیس کہ ہماری ٹریفک ڈسپلن میں آ جائے، یہ نہیں چاہتی. وہ یہ چاہتی ہے کہ سب ٹریفک انڈسپلن ہو اور وہ ہم کو چالانات بھرتی رہے، پیسہ آتا رہے، پیسہ آتا رہے، کماتی رہے، ہم کو دیتی رہے. بس یہاں ڈال دیا، وہاں ڈال دیا، وہاں رکاوٹ، اب روکتے جاؤ کماتے جاؤ، روکتے جاؤ کماتے جاؤ. یہ ہماری ٹریفک پولیس کو ٹریفک کو کنٹرول کرنا نہیں ہے. انگلینڈ کے ہیں، وہاں جا کے کوئی دیکھ لو ایک آدمی بھی غلط نہیں کرتا، سارے لوگ صحیح کرتے ہیں. وہی رولز یہاں پر فالو ہو رہے. اور یہاں کی پولیس پیسے نکالو، پیسے نکالو، ہر آمد در گھسیٹ کا قصہ ہے یہاں کی پولیس. اس وجہ سے کوئی بھی درست نہیں ہو رہا. جیسی کی ویسی ٹریفک میں جب سے دیکھ رہا ہوں اب تک تو ویسی دیکھ رہا ہوں. کوئی اس میں تربیت نہیں ہو سکی رعایا کی، اور گاڑی چلانے والے قانون کے پابند نہیں ہو سکے، اسی لیے نہیں ہو سکے. تو اس لیے میں ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اس سے سمجھیں کہ سرکار نہیں چاہتی کہ ہماری رعایا گندے کام نہ کرے. وہ یہ چاہتی ہے کہ ان سے ہمیں ٹیکس ملتا رہے، پیسہ ملتا رہے بس. اس لیے سگریٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے. پہلے اردو میں بھی رہتا تھا. پہلے جو لوگوں نے ڈبے دیکھے ہوں گے سگریٹ کے، اردو میں بھی رہتی تھی ایک سطر، سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے. اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اور تیلگو میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ لکھ کر پھر کھانے کی اجازت دے دی جائے، پینے کی اجازت دے دی جائے. یہ ایسا ہے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم منہ میں گندگی نہ رکھیں. زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں. ایک حافظ شیرازی بڑے شاعر گزرے ہیں اسلام کے، بہت نیک آدمی تھے تاریخ میں، مگر وہ فارسی کے شیراز کے ہیں. شیراز ایران میں ہے، فارسی. پہلے ایران سنیوں کا ملک تھا، وہیں پر بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں سنیوں کے. تو حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ دھولوں کتنی دفعے، 1000 مرتبہ، 1000 بار بشویم دہن زمشق و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. یہ باتوں سے، گناہ کی باتوں سے زبان کو محفوظ رکھنا، مثلا جھوٹ سے، غیبت سے، کسی پر تہمت لگانے سے، کسی دوستوں کو بچھڑا دینے سے، میاں بیوی میں جھگڑا لگا دینے سے، چغل خوری کرنے سے، ادھر جا کے کچھ بول دیا، ادھر جا کے کچھ بول دیا، دو منہ والا سانپ بن جانے سے، وغیرہ وغیرہ 20 گناہ ہیں. ان کو جانیے اور اس سے اپنے کو بچائیے تاکہ دل ظلمت سے محفوظ ہو جائے. اب دوسری چیز بتائی جا رہی ہے کہ ظلمت گھٹانا بھی ہے اور روشنی بڑھانا بھی ہے. تو روشنی بڑھانے والی کون سی چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں جاننا ہے، سیکھنا ہے. صرف سننا نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. اور اسی مجلس سے عمل شروع کر دینا ہے ہم کو، اس واسطے کہ عمل انتظار نہیں، علم انتظار نہیں کرتا، فوراً ہمیں عمل شروع کر دینا چاہیے اس کے اوپر. تو اب منورات، باطن کو روشن کرنے والی چیز ایک بتائی تھی توبہ، دوسری بتائی صبر و شکر، تیسری ہے الخوف والرجاء. اللہ سے 100% امید مغفرت بھی رکھنا اور اللہ سے 100% پکڑ کی ڈر بھی رکھنا. برابر سرابر ہونا چاہیے. ڈر بھی اتنا ہی ہو، امید بھی اتنی ہو. اگر صرف ڈر رہا ہے تو مایوس ہو جائے گا، کفر ہے. اور اگر صرف امید رکھا ہوا ہے تو نرم خوف اور رجا کے بیچ میں ہے. اس لیے اپنے ایمان کو اس سطح پر لاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی لگتا ہو، اور اس ڈر کی وجہ سے ہم اس کی کوئی نافرمانی کی ہمت نہیں کرتے، لیکن پھر بھی انسان ہے تو ہو جاتی ہے. تو توبہ کر کے امید بھی رکھنا کہ ہمارا کریم مولا ہے، معاف کرے گا، اور اس سے بخشش کا توقع رکھنا. تو دونوں کام ہونا، خوف اور رجا، یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو. حضور علیہ السلام ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے اور ہمیشہ اللہ سے امیدوار بھی رہتے تھے. سارا قرآن پڑھیے
اللہ سے ڈرنے والوں کے واقعات اور اللہ سے محبت و امید رکھنے والوں کے واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ صحابہ کا بھی یہی حال تھا، ڈرتے بھی تھے 100% اور امید بھی اللہ ہی سے رکھتے تھے۔ اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ پاک ہم آپ سے نہیں تو کس سے امید رکھیں؟ ہم کہاں جائیں؟ ہمارا ایک ہی مولا ہے اور ایک ہی چوکھٹ ہے، ہم دوسری چوکھٹ نہیں جانتے، دوسرے مولا کو نہیں جانتے ہم، تو ہم کہاں جائیں؟ جیسے بھی ہوں گے آپ ہی کے ہیں، آپ ہی کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا ٹھیک ہے، جب تم میرے وفادار ہو تو میں تمہارے لیے ہمدرد ہوں، رحم دل ہوں، مہربان ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ ہر جائی کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، ہمارے پاس بھی آتا ہے، دوسرے کے پاس بھی جاتا ہے، تیسرے کے پاس بھی جاتا ہے، ایسا کوئی عورت ہو 10-20 مردوں سے دوستی رکھتی ہو، کوئی پسند کرتا ہے، کسی کے پاس بھی عزت نہیں ہے اسے۔ اسی طریقے سے اللہ بھی بہت غیور ہے، ادھر ادھر جانے والوں، 10 درب کے ٹھوکریں کھانے والوں کو اللہ ٹھوکر مار دیتا ہے، بھگا دیتا ہے، اسی کو قبول فرماتا ہے جو اس کا اکیلا ہے اور کسی کا نہیں، اسی کا وفادار ہے، اسی سے محبت رکھتا ہے اور کسی سے نہیں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا ہے جھک جائے نہ سر جس پہ اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ اپنے سر کو سر بناؤ، جو صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتا تو وہ سر ہے، اور اگر غیر اللہ کے سامنے بھی جھک جاتا ہے تو وہ سر نہیں ہے، وہ سر، وہ انگلش میں سر بولتے ہیں نا، وہ سر ہے بس، وہ اللہ کا سر نہیں، اللہ کا بندہ نہیں وہ۔ اللہ صرف اپنے بندے کو، حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں پارٹنروں میں سب سے بے نیاز پارٹنر ہوں، اگر کوئی میرے ساتھ پارٹنر بنائے گا کسی کو تو مجھے ضرورت نہیں ہوگی، میں سب اس کو چھوڑ کے خود الگ ہو جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ رب العزت ریاکار کو، جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیک کام کر رہا ہو، ایسے شخص کو جب وہ اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے ساتھ اور کس کو تم نے خوش کرنا چاہا تھا نا، وہ بھی یہیں کہیں ہوگا محشر میں، اس کے پاس جاؤ اور اس سے اپنا بدلہ پوچھ لو، میرے پاس کوئی بدلہ نہیں، میں نے تمہارا عمل اسی کے لیے چھوڑ دیا، وہ میرے غیر سے لے لو، میرے پاس اب تمہارے واسطے کچھ نہیں، اللہ کچھ نہیں دے گا۔ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ریاکار جو اپنے اعمال میں غیر کو خوش کرنا چاہتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے، تو پیشانی پر لکھا ہوگا قیامت کے دن آئس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے یہ بندہ، اس کو نہیں کچھ ملنے والا ہے اللہ سے۔ اس لیے اعمال کو خالص کرنا اور اللہ سے امید رکھنا، اللہ ہی کے لیے ڈرنا، اسی کے لیے کرنا، جو کرو اس کے لیے کرو، جس سے بچو اس کی وجہ سے بچو، دنیا والوں سے کیا لینا جانا۔ ایک صاحب دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم نے نگاہیں نیچی کر لی، تو اس صاحب کے دیکھنے سے آپ کو کیا ملا، اور یہ نگاہ نیچی کرنے سے کیا اجر ملا آپ کو؟ آپ نے تو ایک بندے سے شرما کے کیا، یہی کام آپ اپنے خدا سے شرما کے کرتے تو اللہ ایمان کا ایک درجہ بلند کر دیتا۔ بدلتہ ایمانا یجد فی قلبہ حلاوتہ، جب کوئی اللہ سے شرما کے نگاہ نیچی کر لیتا نامحرم سے تو اللہ ایمان کا ایک ایسا درجہ دیتے ہیں جس کی حلاوت قلب میں محسوس ہوتی ہے، دل کو ایک سکون، تسلی و خوشی ملتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے کریں تو غیر اللہ کے لیے کریں، کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ غیر اللہ کے لیے کرنے والے کی ایک بزرگ نے بڑی اچھی مثال دی کہ ایک آدمی تھیلی لے کے مارکیٹ میں گیا اور اس تھیلی کے اندر ریت ہی بھر لیا فل، اب بھر کے ڈھو کے زبردستی اٹھا کے لے کے جا رہا، سب دیکھنے والے یہ سمجھیں گے بہت مال لے کے جا رہا ہے، بہت سامان لے کے جا رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ تو ریتی بھری ہوئی ہے، 2 ٹماٹے بھی نہیں ہے اس کے اندر، سب ریتی بھری ہوئی ہے اس کے اندر، کچھ نہیں ہے اس کے۔ فرمایا یہی مثال ہے ان اعمال کرنے والوں کی جو اپنے اعمال میں غیر اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں بہت نیک آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، بہت بزرگ آدمی ہیں، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے آئے گا پوری زندگی کے کھاتے میں سوائے مٹی بھری ہوئی اور کچھ بھی نہیں نکلے گا وہاں پر اللہ کے سامنے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ اس کے اعمال کو گرد و غبار بنا دے گا، کوئی وزن نہیں ہوگا اس کا۔ اس لیے
ڈرو تو اللہ سے ڈرو، توقع رکھو تو بس اللہ سے رکھو، اس سے دل میں نور پیدا ہوگا۔ اور ظاہر کے روشن بنانے کے ایک عمل صلاۃ، نماز، دوسرا زکوٰۃ اور انفاق، اور تیسرا ہے روزہ۔ آج کل روزے چل رہے ہیں فرض درجے کے، لیکن فرض تو فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی اور روزہ فرض تو نہیں کیا اللہ پاک نے، لیکن روزے پورے سال میں نفل ہے، جب چاہے رکھے سوائے چند ایام کی۔ رمضان کی عید کو روزہ نہیں رکھ سکتے، بقرعید کے 3 دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اس سے ہٹ کر کے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام ہر ہفتہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ ہر چاند کے مہینے کی 13، 14، 15 تاک اس کو کہتے ہیں، ان راتوں میں جو ہے ایام 20 اس لیے کہتے ہیں، یہ 13، 14، 15 کو چاند پورا ہوتا ہے کمپلیٹ اور زمین روشن رہتی ہے، اس لیے اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ یہ ایام 20 یعنی لیالی 20 روشن راتیں، ان 3 دنوں کے بھی روزے حضور علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے حضرت علیہ السلام، اور آپ کا تصور یہ تھا 3 روزے رکھ کر کے کہ اللہ کا نظام یہ ہے، الحسنۃ بعشر امثالھا، نیکی 10 گنا بڑھائی جاتی ہے، 10 گنا کر کے قبول کی جاتی ہے۔ اور مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، 29 کا بھی چاند نظر آ جائے تو 30 ہی شمار ہوتے ہیں، تو 30 دن ہے، 3 رکھ لیں گے، 3 کو 10 سے ضرب دو تو 30 ہو جائیں گے، گویا پورا مہینہ روزہ رکھنے والا ہے اللہ کے علم میں، اللہ کی نظر میں پورا مہینہ روزہ رکھنے والا۔ اس لیے ہمارے نبی تھے تو بہت زبردست ہمت اور حوصلے والے اور بہت عظیم مجاہد، لیکن کام ایسے کرتے تھے جس میں بہت سہولت ہوتی، کیونکہ ان کو پتا تھا میں تو کر لوں گا لیکن میری امت نہیں کر سکے گی، اس لیے سہولت والے کام کرتے تھے ہمیشہ۔ یہاں بھی دیکھو 3 روزوں کی سنت بنا دی، مہینے میں 3 روزے رکھو، اور فلسفہ یہ بتا دیا کہ خدا کے ہاں 1 10 بنے گا، لہذا تم 3 رکھو گے تو پورا مہینہ روزے دار شمار کر لیے جاؤ گے اللہ کے پاس، پورا مہینہ۔ اب اگر کوئی آدمی رمضان کے تو پورے 30 روزے رکھ لیا، اور رمضان کے بعد سے لے کے پھر رمضان آنے تک 11 مہینے میں ہر مہینہ 3 روزے رکھ لیا، تو اب نبی کے اس بتائے ہوئے نظام کے مطابق قیامت میں 360 دن روزہ رکھنے والا اللہ کے ہاں شمار ہو جائے گا، پورا سال روزہ رکھنے والا شمار ہو جائے گا۔ قربان جائیں اپنے نبی کے کہ انہوں نے اپنی آخرت بنانے کے آسان راستے دیے، ہمیں کوئی مشکل راستہ نہیں بتایا، سب سہولت آسان راستے ہم کو دیے۔ تو کم از کم اس کا اہتمام ہم مسلمان کر لیں کہ ایام 20 کے روزے رکھ کے سال بھر روزہ رکھنے والوں میں قیامت میں شمار ہو جائیں، تو کوئی بڑی بات نہیں۔ روزہ رکھنا کوئی مشکل کام تو ہوتا نہیں ہے، کھانا کھانے میں پھر بھی کچھ کام ہے، اہتمام ہے، کھانا نہ کھانے میں کیا کام ہے، جو کام تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو اس لیے سہولت تو روزہ بہت سہل کام ہے کہ روزہ رکھے آدمی، رکھ لو کالج چلے جاؤ، شام میں آ جاؤ روزہ افطار کر لو، رکھ لو نوکری کے لیے چلے جاؤ، شام میں آ جاؤ اپنا کام کر لو، کوئی بات نہیں، روزہ رکھ لو دکان کھول دو، شام میں آ کر کے افطار کر لو، بہت آسانی سے ہونے والا عمل ہے۔ تو یہ سیام، تیسری چیز سیام ہے، اس سے ہمارے ظاہر میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اعمال صالحہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہمارے نبی کی بہت مختصر کر کے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مصلح امت گزرے ہیں، ساری دنیا کے علماء، ساری دنیا کے علماء ان کو جانتے ہیں، وہ ایک زبردست ریفارمر گزرے ہیں مسلمانوں کے، ان کے مصلح گزرے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام محمد بن احمد بن محمد ہے، 2 ہی نام ہیں ان کے آبا و اجداد میں، محمد اور احمد بن۔ اور غزالی اس لیے کہ وہ غزالہ نام کے ایک علاقے کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ ان کا پیشہ دھاگا بنانے کا پیشہ تھا، کپڑا بننے کا، اس کو بھی غزالی کہتے ہیں، مشہور عالم ہیں۔ ہم یہ جو آپ کو ایک ایک کر کے سنا رہے ہیں،
یہ ساری باتیں انہوں نے 4 موٹی موٹی جلدوں میں لکھی ہیں، 4، اور اب 5 میں بھی چھپی ہوئی ملتی ہے، عربی زبان میں ہے، 4 والیوم میں جو انہوں نے لکھی ہیں 40 باتیں، وہ ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں۔ اس وقت 30 بتا رہے ہیں، باقی جو 10 ہیں وہ احکام شریعت سے متعلق ہیں، اس لیے اس میں سے 30 نکال کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے ان کی پوری کتاب کا، پوری۔ پڑھنا بھی مشکل ہے، علماء کو بھی پڑھنا مشکل ہے، پڑھیں تو سمجھنا بھی مشکل ہے، اس واسطے کہ بڑا گنجلک فلسفہ ہے، طبیعات کا، نفسیات کا، انسانی مزاجوں کا، ہر چیز کو نکالا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے سائنٹسٹ بھی تھے اور بہت بڑے فلسفی اور بہت بڑے عالم دین تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ باتیں بیان کی۔ وہ سب ہم آپ کو نہیں سنا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ لمبا قصہ ہے، ٹیڑھی کھیر ہے۔ اس میں جو اس کا نچوڑ ہے، عطر ہے، لب ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ آسان رہے اور محفوظ کریں۔ شاید آپ لوگوں نے وہ چارٹ منگا لیا ہوگا تاکہ آپ کو دہرا کے دیکھ لینے میں سہولت ہو جائے کہ آج کا سبق کیا ہوا، آموختہ کیا ہے، کل کیا ہے، ہمارے لیے سمجھنے کی بات۔ اس لیے کہ اس میں صرف نام لکھے ہوئے ہوں۔ اب میں تھوڑا سمجھا کے بول رہا ہوں، تو یہ سمجھانا ذہن میں محفوظ کر لیجئے، وہ لسٹ آنکھوں کے سامنے رکھ لیجئے، پھر ایسے بن جائیں گے نا تو اللہ کے نہایت پیارے بندے بن جائیں، ولی کامل، صدیق زمانہ بن جائیں، اگر یہ صفات پیدا ہو جائیں گی ہمارے اندر۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔